آج کل اب ہر طرف نیوز چینلز میں، نیوز پیپرز میں، نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں انڈیا کے اسپیس پروگرام کے بارے میں کافی سن رہے ہیں۔ اور انڈیا نے ریسنٹلی اسپیس پروگرام لانچ کیا جو کامیابی کے ساتھ چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈ کر چکا ہے۔ اور اس طرح انڈیا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا جس نے کامیابی سے مون پر لینڈنگ کری۔ اس سارے قصے کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایز اے پاکستانی آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ پاکستان اور انڈیا ایک ساتھ آزاد ہوئے۔ چلے مان لیتے ہیں کہ سیپریشن کے وقت انڈیا کے پاس ریسورسز کچھ زیادہ تھے، بٹ پھر بھی آبادی کے لحاظ سے ہمارے ریسورسز کافی تھے۔ تو اگر انڈیا نے اپنا اسپیس پروگرام کامیابی سے سٹارٹ کیا اور بڑے احسن طریقے سے کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن اس ساری پکچر میں ویئر از پاکستان اسپیس پروگرام؟ ہم اسپیس میں کیوں دکھائی نہیں دے رہے؟ تو چلیے آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص انجم۔ پاکستان نے اپنا اسپیس پروگرام 1961 میں سٹارٹ کیا۔ اس وقت یہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا پارٹ تھا، اور پھر 1964 میں اسے ایک سیپریٹ ڈیپینڈنٹ ادارہ بنا دیا گیا، اسپارکو اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن کے نام سے۔ انیشلی اسے سائنٹیفک ایکسپلوریشن کے لیے سٹارٹ کیا گیا جو وقت کی ضرورت بھی تھی۔ ڈاکٹر HIS عثمانی اس کے ہیڈ تھے۔ دوسری طرف انڈیا نے اپنا اسپیس پروگرام پاکستان سے ایک سال بعد سٹارٹ کیا، اسرو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے نام سے۔ ماڈل سیم تھا، لائک پاکستان سٹارٹنگ میں اٹ واز اے پارٹ آف انڈین ایٹامک انرجی کمیشن اینڈ دین آفٹر سم ایئرس اسرو سیپریٹلی ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پر کام کرنے لگا۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے جو فراموش نہیں کی جا سکتی کہ انڈیا نے ایک سال بعد اپنا اسپیس پروگرام لانچ کیا اور آج انڈیا اسپیس میں ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ پاکستان کے اسپیس پروگرام کو نگلیکٹ کیا گیا؟ تو عام طور پر اس کی ریزن یہ دی جاتی ہے کہ پاکستان اپنے دوسرے ایشوز لائک 1965 وار اینڈ دین 1971 وار کی وجہ سے اپنی پریورٹیز ڈسٹریکٹ کر چکا تھا، کچھ سیکیورٹی ایشوز اور بلا بلا بلا۔ جو لوگ یہ ریزن دیتے ہیں ان سے سوال پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی 1965 وار بھی انڈیا کے ساتھ تھی اور 1971 بھی انڈیا کے ساتھ، تو پھر اس لحاظ سے تو ان کی پریورٹیز بھی ڈسٹریکٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دے سکسیسفلی کنٹینیوڈ دیئر مشنز۔ اینی ہاؤ یہاں بات کہیں اور نکل جائے گی، ہمارا فوکس صرف اسپیس پروگرام رہنا چاہیے۔ تو دوستو، پاکستان اسپیس پروگرام پیسفل مشنز لائک سائنٹیفک ایکسپلوریشن، ڈیولپمنٹ آف اسپیس نالج کے لیے سٹارٹ کیا گیا۔ 1965 اور 1971 کے کرائسس کے بعد جو نیشنل انٹرسٹ تھا وہ نیوکلیر پروگرام کی طرف کنورٹ ہو گیا، اور شاید تب اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن اس وجہ سے اسپارکو ایک طرح سے نگلیکٹ ہو گیا فار سیورل ایئرس۔ لیکن اس کے باوجود 7 جون 1962 کو پاکستان نے اپنا پہلا ساؤنڈنگ راکٹ رہبر 1 امریکہ کی ہیلپ سے چھوڑا۔ اس کے علاوہ 1962 سے 1972 کے بیچ پاکستان نے ویریس راکٹ چھوڑے جن کی تعداد اپروکسیمیٹلی 200 کے قریب تھی، لیکن یہ سب پاکستان کی انڈیپینڈنٹ کاوشیں نہیں تھیں۔ لیکن پھر نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر بہت دیر بعد 1990 میں پاکستان نے اپنا پہلا سیٹلائٹ لانچ کیا جس کا نام بدر 1 تھا۔ یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی کنٹری کے لیے اسپیس میں کیا ڈومینز ہوتے ہیں۔ اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک ملٹری اپلیکیشن اینڈ سیکنڈ پیسفل اپلیکیشنز۔ جہاں تک ملٹری اپلیکیشنز کی بات ہے تو ابھی تک ورلڈ میں کسی کنٹری نے اپنے اسپیس پروگرام کو ملٹری اپلیکیشنز کے لیے استعمال نہیں، اور یہ ایک ٹریٹی بھی ہے، ایک انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تمام ممالک کے بیچ میں اسپیس ویپنائزیشن کی طرف نہ جایا جائے۔ دوسری طرف اگر پیسفل اپلیکیشنز کی بات کی جائے تو اس میں نیویگیشن آ جاتا ہے، لائک آپ کے پلینز اڑ رہے ہیں، کارز نیویگیشن، موبائل، GPS ایٹسیٹرا، تو یہ سب سیٹلائٹ انجنز کے پاس ہوتا ہے۔ تو جن ممالک کے تو اپنے سیٹلائٹ ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں وہ دوسرے ممالک سے خرید رہے ہیں کیونکہ یہ آج کی ضرورت ہے، اور جن کے پاس ہیں وہ ایک بڑا ریونیو کما رہے ہیں، لائک GPS گلوبل پوزیشننگ سسٹم یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے جو سب سے بڑا سیٹلائٹ ہے۔
रशिया का ग्लोनास ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से चल रहा है। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन का गलीलियो के नाम से है, जो 2016 में लाइव हुआ। इंडिया ने नेविक के नाम से लॉन्च किया। ये सैटेलाइट जो कंट्रीज लॉन्च करती हैं, इनका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़रूरियात में होता है। जैसे कि पहले इसका जिक्र कर चुका हूँ, नेविगेशन सिस्टम में बहुत हेल्पफुल है, चाहे वो प्लेन्स के लिए हो या ऑन अर्थ ड्यूरिंग ड्राइविंग। क्लाइमेट प्रेडिक्शंस इसी सिस्टम की वजह से पॉसिबल हुआ, और इसके अलावा भी बहुत से मामलात इस सैटेलाइट सिस्टम के मरहून मिन्नत हैं। तो जो कंट्रीज तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो इससे काफ़ी तगड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। कहा जाता है कि फ्यूचर में स्पेस इकोनॉमी 50% रोल प्ले करेगी आपकी ग्लोबल इकोनॉमी में। एस्टिमेट के हिसाब से बाय 2040 $1.1 ट्रिलियन इसकी मार्केट होगी, और कुछ रिसर्चर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमी $2.34 ट्रिलियन तक एक्सपैंड हो जाएगी। हमें यहाँ ज़रूरत है अपनी नेशनल प्रायोरिटीज़ को चेंज करने की। दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, और हम इस मामले में काफ़ी पीछे रह चुके हैं। लेकिन देर अभी भी नहीं हुई। अगर स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बेहतर लेजिस्लेशन हो और हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसकी तरफ हो, तो अगर हम न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं तो स्पेस में भी जा सकते हैं। और यहाँ हमें इसके लिए अवेयरनेस भी चाहिए रिगार्डिंग स्पेस, गैलेक्सीज, स्टार्स एट्सेट्रा। एक आम आदमी से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक, इदारों और पॉलिटिशियन तक एक मुकम्मल अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है। ये बताना और समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को इस वक्त इस तरफ आने की कितनी ज़रूरत है। सेकेंडली, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है। तीसरा ये कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ना होने की वजह से भी पाकिस्तान अपने स्पेस प्रोग्राम को एक्सपेंड नहीं कर पाया। लाइक लॉन्चिंग पैड हमारे पास नहीं है। हमने अपने सब रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स चाइना की हेल्प से छोड़े हैं। लेकिन अब पाकिस्तान चाइना के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, न सिर्फ स्पेस प्रोग्राम में, बल्कि चाइना जो अपने एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भेज रहा है, उसमें भी चाइना पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प आउट करेगा स्पेस में जाने के लिए। तो दोस्तों, आने वाले सालों में बाय 2047 पाकिस्तान ने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है। उम्मीद है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और नेशनल इंटरेस्ट में तब्दीली के बाद हम इसको अचीव करेंगे। हमने यहाँ आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हैं जो कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले हम अपने इंडियन भाइयों को कॉन्ग्रेट्स कहेंगे चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग पर। उम्मीद है एक दिन पाकिस्तान भी स्पेस में अपनी प्रेजेंस देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।